برج سنبلہ کے لیے اپریل 2026 کیسا رہنے والا ہے؟ دیکھیے، اس مہینے کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بہت صاف ہے، احتیاط اور سمجھداری۔ ستاروں کی چال یہی بتا رہی ہے کہ اس بار ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے میں ہی بھلائی ہے۔ اچھا، تو اس پورے مہینے کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم اسے 6 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ ایک عمومی جائزے سے شروع کریں گے، پھر کریئر، مالیات اور تعلقات پر بات ہوگی، اور آخر میں خاندان، صحت اور کچھ خاص رہنمائی بھی دیکھیں گے۔ آخر وہ کون سے سیارے ہیں جو اس مہینے برج سنبلہ پر سب سے زیادہ اثر ڈال رہے ہیں؟ تو اس مہینے کی جو مجموعی فضا ہے وہ کوئی غیر معمولی کامیابیوں والی نہیں لگ رہی، بلکہ زیادہ تر توجہ چیلنجز کو سنبھالنے اور حالات کو مستحکم رکھنے پر مرکوز رہے گی۔ یہاں ایک دلچسپ بات نوٹ کرنے والی ہے، پورا مہینہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ تاریخیں بہت اہم ہیں، جیسے 2 اپریل کو مریخ تھوڑا سخت ہو رہا ہے، 11 کو عطارد کمزور ہو رہا ہے، لیکن پھر اچھی خبر بھی ہے، 14 اور 19 اپریل کے بعد سورج اور زہرہ کی پوزیشنز میں بہتری بھی آئے گی۔ اب آتے ہیں کام کاج اور کریئر کی طرف، جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان سیاروں کا اثر ہماری پروفیشنل لائف پر کیسا پڑے گا۔ یہاں سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ اپنی ساری توانائی نئے منصوبوں پر لگانے کے بجائے جو کام پہلے سے چل رہے ہیں نا، انہیں بہترین طریقے سے مکمل کرنے پر لگائیں۔ کسی بھی نئے کام یا بڑی تبدیلی کے لیے یہ وقت سمجھے ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے پیغام بالکل صاف ہے، آپ کی محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ نتائج ملنے میں کچھ دیر ہو جائے، لیکن ہمت نہیں ہارنی، کامیابی ضرور ملے گی۔ چلیں اب ذرا پیسوں کی بات کرتے ہیں، اور یہاں کیریئر کے برعکس مالی معاملات میں اس مہینے امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ یہ چارٹ تو مہینے کی کہانی خود ہی بتا رہا ہے۔ پہلے 2 ہفتوں میں حالات بہتر ہونا شروع ہوں گے، لیکن جو اصل اور واضح بہتری ہے نا، وہ 19 اپریل کے بعد نظر آئے گی۔ مطلب پچھلے مہینے کے مقابلے میں مالی استحکام زیادہ ہوگا۔ نہ صرف آمدنی اور اخراجات میں توازن رکھنا آسان ہوگا، بلکہ شاید کچھ بچت کرنے کے موقع بھی مل جائیں۔ اب بات کرتے ہیں زندگی کے اس پہلو کی جہاں اس مہینے سب سے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے محبت اور ذاتی تعلقات۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب ستارے تعلقات کے لیے اتنے اچھے نہ ہوں تو اپنے رشتوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس مشکل وقت سے گزرنے کے لیے 3 سنہری اصول۔ پہلا، صبر سے کام لیں۔ دوسرا، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا، اپنے رشتے میں مکمل ایمانداری سے کام لیں۔ یہاں ایک خاص وارننگ بھی ہے، خاص طور پر 19 اپریل کے بعد کا وقت زیادہ حساس ہو سکتا ہے، اور وہ جوڑے جن کی شادی کو ابھی 3 سال سے کم ہوئے ہیں انہیں تو اضافی احتیاط برتنی ہوگی۔ تعلقات کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں گھر کے ماحول اور اپنی ذاتی صحت پر۔ دیکھتے ہیں کہ ان محاذوں پر کیا صورتحال رہے گی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ گھریلو زندگی مجموعی طور پر پرسکون رہے گی۔ ہاں، 2 اپریل کے بعد چھوٹی موٹی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی وراثت وغیرہ کا معاملہ چل رہا ہے تو اس میں کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔ صحت کے معاملے میں 11 اپریل تک توانائی میں کمی اور جسمانی تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے میں احتیاط بہت ضروری ہے تاکہ فوڈ پوائزننگ یا الرجی جیسے مسائل سے بچا جا سکے۔ اور آخر میں اس مہینے کی مشکلات کو آسان بنانے اور مثبت توانائی کو بڑھانے کے لیے کچھ خاص تدابیر اور موافق عناصر پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ایک فوری گائیڈ ہے ان چیزوں کی جو اس مہینے برج سنبلہ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ لکی نمبر 7 ہے نگینہ سفید پخراج، دن جمعہ کا، اور رنگ گہرا نیلا۔ صدقے کے لیے دودھ یا بھورے رنگ کا کپڑا۔ مادی تدابیر کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کے لیے ایک بہت خاص عمل بھی تجویز کیا گیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الرحمن کی باقاعدگی سے تلاوت کرنا۔